بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا دین عطا فرمایا جو ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں ایسی ہدایات عطا فرماتا ہے جو ہماری دنیا کو بھی بہتر بنائے اور ہماری آخرت کو بھی بہتر بنائے. دین کے 5 شعبے بزرگوں نے بتائے ہیں. ایک عبادات، ایک عقائد، ایک معاملات، ایک معاشرت اور ایک اخلاق. دین ان 5 شعبوں میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے. عقائد اور عبادات کے بارے میں تو بار بار باتیں ہوتی رہتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہمارے عقیدے بھی صحیح فرمائے، ہماری عبادتوں کو بھی اپنی رضا کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن یہ 3 شعبے ایسے ہیں: معاملات یعنی لین دین کے معاملات، خرید و فروخت کے معاملات، دوسروں کے ساتھ کسی بھی قسم کا معاہدہ کرنے کے معاملات، اور دوسرے معاشرت یعنی رہن سہن کے آداب اور اخلاق. یہ 3 شعبے ایسے ہیں جن کے بارے میں ہماری غفلت بہت عام ہے. لے دے کر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتے ہیں تو نماز میں حاضر ہو جاتے ہیں، جمعہ پڑھ لیتے ہیں، 5 وقت کی نماز جماعت سے ہونی چاہیے لیکن کوئی جماعت سے پڑھ لیتا ہے، کوئی اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے. کچھ نہ کچھ اس کی اہمیت دل میں ہے. لیکن معاملات اگر خراب ہیں، یعنی اپنی تجارت میں، اپنی ملازمت میں، اپنے روزی کمانے کے طریقوں میں کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، اس کی فکر یہ ہمارے معاشرے میں بہت کم رہ گئی ہے. اچھے پڑھے لکھے نمازی، مسجدوں میں پابندی کے ساتھ آنے والے، وہ بھی بہت سے ایسے کاموں میں مشغول رہتے ہیں جو شرعاً حرام ہیں، ناجائز. ایک چھوٹی سی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ روزانہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے جنازے آتے ہیں اور ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں، ان کو دفن بھی کر دیتے ہیں. لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کی میراث کی تقسیم کا جو معاملہ ہے وہ بڑا ہی سنگین ہے. اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب کسی کی وفات ہو تو سب سے پہلے اس کی میراث تقسیم کرنی چاہیے اس کے وارثوں میں، جس کے شریعت نے بہت مفصل احکام دیے، کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے اور کس کو نہیں ملنا چاہیے. لیکن اگر معاشرے پر نظر ڈال کر دیکھو تو اکثر و بیشتر لوگ اس
فریضے سے بالکل غافل ہے. نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، تقریریں بھی سنیں گے، وعظ بھی سنیں گے، لیکن ہمارے آباء و اجداد کی جو وراثت ہے اس کو تقسیم ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کی طرف دھیان ہی نہیں. اول تو دھیان ہی نہیں. اور اگر کوئی کہے کہ بھائی میراث تقسیم کر لو، اگر بھائی کیا ابھی تو ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، ابھی تو اب ہم کہاں ان کے حصے بکرے لگانا شروع کر دیں. نتیجہ یہ کہ میراث جب تقسیم نہیں ہوئی، کوئی ایک آدمی ان کے سارے ترکے پر قابض ہو گیا، بعد میں سارے لوگ جو ہے روتے دھوتے پھرتے ہیں کہ فلاں نے سارا اس پر قبضہ کر لیا. اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جو قبضہ کیے ہوئے ہے بس وہ مزے اڑا رہا ہے، اور حلال و حرام کی فکر نہیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ سب حرام ہو رہا ہے. اور اگر کسی نے میراث تقسیم کر بھی دی تو عورتوں کا حصہ عام طور سے نہیں دیا جاتا. قرآن کریم نے جس طرح بیٹوں کا حق رکھا ہے اسی طرح بیٹیوں کو بھی حق رکھا ہے، تو بیٹیوں کو دینے کا تصور نہیں. یہ ایسی خراب بات ہے، ایسی مہلک بات ہے کہ یہ آگے جا کر، شروع میں تو چلو کام چل رہا ہے، بھائی بھائی ہیں، بہن بہن ہیں، بھائی بہنوں کے درمیان تعلقات بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن آگے چل کر یہ فساد کا ذریعہ بنتا ہے، اور اس فساد کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، مقدمات چلتے ہیں عدالتوں میں سالہ سال تک، اور حقدار کو اس کا حق نہیں پہنچتا. یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے دی ہے معاملات سے غفلت کی. دوسرا یہ کہ چونکہ فکر نہیں ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، پیسہ آ رہا ہے وہ آئے جس طرح بھی آئے، اس فکر میں ساری دنیا غلطاں پیچاں ہے. پیسے آ رہے ہیں، پیسے آنا یہ تو بہت زندگی کا مقصد ہے، لہذا حلال طریقے سے آئیں حرام طریقے سے آئیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. اکثر اوقات لوگوں کو چونکہ پرواہ ہی نہیں، لہذا پیسے اگر مل رہے ہیں تو یہ کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی مفتی سے، کسی عالم سے، کہ یہ پیسے میرے لیے حلال ہیں یا حرام ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میرے ایک عزیز تھے، انہوں نے یہ انعامی بانڈ خرید رکھے تھے. انعامی بانڈ جو پرائز بانڈ کہلاتے ہیں، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی آدمی وہ خریدتا ہے، پھر کسی وقت قرآن اندازی کے ذریعے اس پر انعام ملتا ہے. پیسے ہوتے ہیں وہ مثلا کسی نے بانڈ لے لیا 100 روپے کا یا 500 روپے کا، اور جب قرآن اندازی میں نام نکلا تو ہزاروں روپے اس کے ذمہ اس کے نکل آئے. اب یہ سب حرام کام ہے، یہ سود بھی ہے اور اس میں قمار کی روح بھی ہے، ناجائز. لیکن چونکہ آ رہے ہیں پیسے، لہذا چلو بس جو آ رہا ہے بس ہمارا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی سے پوچھنے کی، کسی سے مشورہ کرنے کی. تو ایک مرتبہ ایک ہمارے عزیز تھے، ان کے پرائز بانڈ نکل آئے، پرائز بانڈ کے انعام نکل آیا، بھاری انعام تھا. انہوں نے مجھ سے پوچھا، اللہ کے بندہ ان کو توفیق ہوئی، انہوں نے پوچھا، تو میں نے کہا جی یہ تو حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور اگر ملے اور واپس کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہو تو پھر اس کو صدقہ کر دینا چاہیے. انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے چلو میں صدقہ کر دوں گا. ان کے ایک بھائی تھے، انہیں بتایا کیا آگے کہتے ہیں کہ تو کیا بیوقوفی کر رہی ہے، یہ
اتنا بڑا انعام، اتنا بڑی رقم، اور تو کسے کتنا کام چلا سکتی ہے، اور یہ تو اور کو نہ دے مجھے دے دے. یعنی وہ گندگی، وہ نجاست جس سے وہ پھینکنا چاہتی، وہ کہتے ہیں کہ وہ میں خوشی سے لینے کو تیار ہوں. تو حلال و حرام کی فکر مٹ گئی. یہاں لوگ دفتروں کے اندر رشوت کا بازار گرم ہے، اور اب اس کو کوئی عیب بھی نہیں سمجھا جاتا. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کوئی ڈھک چھپ کر پیسے مانگ لیتا تھا رشوت کے. اب تو علل اعلان کام ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تم رشوت نہ دو گے. اور رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت دینے والا بھی اور رشوت لینا والا بھی دونوں جہنم میں ہو. یہ حدیث اتنی صاف اور واضح اور بغیر کسی اجمال کے ہے کہ اس میں کسی تعویل کی بھی گنجائش نہیں. دینے والا بھی اور لینے والا بھی دونوں کو فرمایا جہنمی ہے. لیکن چونکہ معاملات سے دین کا کوئی تعلق نہیں رہا، بس دین نام اس کا ہو گیا کہ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو رمضان میں، عمرے کر لو، حج کر لو، بس آگے میں حلال کما رہا ہوں یا حرام کما رہا ہوں اس کی کوئی فکر ہی نہیں. ارے بھائی، جس طرح نماز فرض ہے اور نماز کو چھوڑنا حرام ہے، اسی طرح رشوت لینا حرام ہے، بلکہ زیادہ حرام ہے. اس لیے زیادہ حرام ہے کہ نماز اگر فرض کرو کسی وقت چھوڑ دی، قضا ہو گئی، اس کی توبہ کرنا چاہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہہ دو یا اللہ مجھ سے بہت غفلت ہو گئی، مجھ سے بہت کوتاہی ہو گئی، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. توبہ سے معاف ہو جائے گی. لیکن رشوت کا گناہ ایسا ہے کہ یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو یا اللہ میں نے رشوت لی تھی فلاں وقت، تو اے اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں معاف نہیں کروں گا جب تک کہ وہ بندہ جس سے تم نے رشوت لی، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا. اب جو لوگ دفتر میں بیٹھے ہیں اور ہر آنے والے سے رشوت لے رہے ہیں، تو وہ کہاں کس کس بندے کے پاس جا کر معافی مانگیں گے؟ معافی کا کوئی راستہ نہیں. یہاں تک کہ اللہ بچائے کوئی زنا کر لے، شراب پی لے، تو اس کی بھی معافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نادم ہو کر براہ راست استغفار کر لے، توبہ کر لے، یا اللہ میں نادم ہوں، میں شرمندہ ہوں، مجھ سے بہت سخت غلطی ہو گئی، اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ معاف کر دے. لیکن رشوتیں کھا کھا کر ایک کی، دوسرے کی، تیسرے کی، وہاں تو بازار ہی کھلا ہوا ہے پورا. اس میں ایک آدمی کی خصوصیت نہیں ہے کسی ایک سے لی ہے، کبھی ایک آ رہا ہے اس سے لی، دوسرا آ رہا ہے اس سے لی، تیسرا. کس کس سے معافی مانگو گے بھائی؟ جب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے تو یہ سارا رشوت کا مال جو ہے یہ آگ کے انگارے ہوں گے. الذین یاکلون اموال الیتامی فانہم یاکلون فی بطونہم نارا. جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، یتیموں کا مال کھانے میں ساری حرام آمدنی شامل ہے. تو وہ ایسا ہے جیسے اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں. سَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور دہتی ہوئی آگ میں وہ داخل ہوں گے جا کر. العیاذ باللہ. اچھے خاصے لوگ، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے سنت کے مطابق،
اور دیکھنے میں حلیہ بھی ایک دیندار آدمی کا بنایا ہوا ہے. مسجد میں جانے کے پابند ہے, جماعت کے جانے کے بعد, لیکن جب دفتر میں بیٹھتے ہیں تو ڈاکو بن کر بیٹھتے ہیں, ڈاکو بن کر بیٹھتے ہیں لوگوں کی کھال کھینچنے کے لیے کہ ان سے میں جتنا کما سکتا ہوں وہ کما لوں رشوت کے ذریعے. اور بعض ملازمتیں تو ایسی ہیں جہاں رشوت لازم اور ملزوم بن گئی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں آدمی ملازمت کر رہا ہو اور رشوت نہ لیتا دیتا ہوں, الیاذ باللہ. تو بھائی کیسے پھر پھلو پھولو گے؟ یہ جو اس وقت ہمارے اوپر مصیبت مسلط ہے کہ پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے وسائل دیے ہیں, قدرتی وسائل بس ہمارے پاس اتنے ہیں کہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. ہمارے پاس سونا ہے, ہمارے پاس تانبا ہے, ہمارے پاس کوئلہ ہے, ہمارے پاس نمک ہے, ہمارے پاس پتہ نہیں کتنی کیمیاوی چیزوں کی کانیں ہیں, ہمارے پاس دریا ہیں, ہمارے پاس سمندر ہے, ہمارے پاس سارے قدرتی وسائل موجود ہیں. لیکن پھر بھی ہم ہزاروں ارب کے مقروض ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری آمدنی جو ہے وہ زیادہ تر رشوت میں, کرپشن میں خرچ ہو جاتی. بجٹ بنتا ہے ہر سال اور اس بجٹ کے اندر اب آمدنی کے ذرائع بھی موجود ہوتے ہیں اور خرچ کے ذرائع بھی بتائے جاتے ہیں کہ اتنے آمدنی ہوگی, اتنا خرچ کیا جائے گا. لیکن کسی منصوبے پر جو پیسے رکھے جاتے ہیں وہ پیسے اس منصوبے پر خرچ نہیں ہوتے, وہ اس میں خرد برد ہوتی ہے. اور اس خرد برد کے کس طرح ہوتی ہے؟ رشوت کے ذریعے. جو متعلقہ حکام ہیں وہ اپنے فرائض ادا کرنے کے بجائے وہ ایسے ایسے لوگوں سے معاملے کر لیتے ہیں کہ جو خراب کام کریں اور کچھ ہی دنوں کے بعد اس کا نتیجہ خراب ہو جائے. سڑکیں بنتی ہیں اور اچھی نظر آتی ہیں, ذرا بارش ہو گئی تو اس کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جس انجینئر نے وہ بنائی اس نے ٹھیکہ تو بہت قیمت کا لیا لیکن مال جو ہے وہ کم لگایا, جتنا لگانا چاہیے تھا وہ نہیں لگایا. نتیجہ یہ کہ وہ اس سڑک پر خود بھی چلتا ہوگا اور اس کو جو تکلیف اس کو پہنچ رہی ہے سارے عوام کو پہنچ رہی ہے. یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا کی پکڑ بڑی سخت ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں لیکن قرآن کریم کہتا ہے امنی لہم ان قیدی متین, میں کبھی کبھی ڈھیل دیا کرتا ہوں لیکن میری پکڑ جو ہے بڑی مضبوط ہے. یہاں آپ لوگوں کو شاید یاد نہ ہو, ہمارے بچپن کے قریب لڑکپن کے زمانے میں یہ جو لانڈی کا پل ہے جو ملی ندی کے اوپر بنا ہوا ہے, تو یہ شروع میں بنا تھا. تو ایک مرتبہ وہ دیکھا کہ وہ اس طرح اس پر ٹریفک چل رہا تھا اور وہ کسی جگہ سے ٹوٹ گیا اور ایک گاڑی اس کے اندر جا کے نیچے گر گئی, ہلاک ہو گئی. جب بعد میں تحقیقات ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ جس کی گاڑی گری تھی یہ وہ انجینئر تھا جس نے یہ پل بنوایا تھا. جس نے یہ پل بنایا تھا اس کی انجینئرنگ میں وہ شامل تھا. اس نے رشوت لے کر جو جس معیار کا پل بننا چاہیے تھا ویسا نہیں بنایا, بلکہ رشوت لے کر کم معیار کا بنایا, کمزور بنایا. اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا یہ دی, تیری رشوت تجھے مل گئی, اب دیکھ تیرا انجام یہ ہوگا. دوسروں کے لیے گڑھا کھودنے والا خود اس گڑھے میں جا گرتا ہے بعض اوقات.
لیکن یہ ساری چیزوں سے اندھی بنی ہوئی ہے قوم، اندھی بنی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے پورا ملک سزا پا رہا ہے، سزا اٹھا رہا ہے، کہ پورے ملک کو اس کی سزا مل رہی ہے، پورے معاشرے کو مل رہی ہے۔ اللہ کے بندو، کسی دن مرنا بھی ہے، اللہ کے پاس جانا بھی ہے، اور پتہ نہیں کب چلا جائے، کب بلاوا آ جائے، کوئی گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے کب تک زندہ رہے گا۔ لیکن خدا کے لیے یہ اپنی جانوں پر رحم کرو یا اپنے لیے آگ کے انگارے بھر رہے ہو رشوت ستانی کے ذریعے؟ اس کے ذریعے پوری مخلوق وہ ظلم و ستم کا شکار ہے، نا انصافی کا شکار ہے، پریشان حال ہے۔ آج دیکھو، ہم تو الحمدللہ یہاں دارالعلوم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عافیت اطمینان کے ساتھ رکھا ہوا ہے، لیکن آبادیوں میں جا کر دیکھو کیا حال ہے۔ پانی نہیں مل رہا، بجلی نہیں مل رہی، سڑکیں خراب ہیں، کچروں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، حالانکہ اربوں خربوں روپے خزانے سے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے نامزد ہوتے ہیں، لیکن وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ وہ اسی رشوت ستانی کے لیے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی، کسی کہے بھائی تم رشوت چھوڑ دو، تو وہ کہتا ہے جی کیا کریں، سارا معاشرہ ہی اسی طرح چل رہا ہے، میں اکیلا چھوڑ دوں گا تو کیا ہوگا؟ لیکن خوب سمجھ لو کہ تم اگر اکیلے بھی چھوڑ دو گے، بظاہر تم اکیلے چھوڑ رہے ہوگے اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، لیکن اس اچھے کام کا جو نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ یہ نکالیں گے کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ تم خود بھی چھوڑو، دوسروں کو بھی پیار سے، محبت سے نصیحت کرو، اور اس طرح چراغ سے چراغ جل سکتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ بھئی اب معاشرے کی اصلاح کی کوئی صورت نہیں رہی، اب تو یہ رشوت ستانی ہی چلتی رہے گی اور اسی میں ہم زندہ رہیں گے، اسی میں مر جائیں گے، یہ سوچنا بڑی مایوسی والی بات ہے، جس کو اسلام میں کفر قرار دیا گیا۔ مایوسی کفر ہے، لہذا مایوس ہونے کے بجائے چراغ جلاتے رہو، حق بات کہتے رہو، حق بات کی نصیحت کرتے رہو، خود بھی عمل کرو اور دوسروں پہ بھی عمل کرانے کی کوشش کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ بیماری ناقابل علاج ہے۔ اگر کسی سڑے ہوئے معاشرے میں جہاں فسق و فجور کا اور خدا بیزاری کا ماحول گرم ہو، وہاں بھی اللہ کا کوئی ایک بندہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو معاشرے کے سارا رخ بدل دیتا ہے۔ تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس پیغام کو خود اپنے کے علاوہ سارے اپنے معاشرے تک پہنچانے کی ضرورت ہے کہ خدا کے بندو، دین صرف عقائد اور عبادات کا نام نہیں ہے، دین معاملات کا نام بھی ہے، معاشرت کا بھی ہے، اخلاق کا بھی ہے۔ جب تک تم وہ باتیں پوری نہیں کرو گے جو معاملات اور معاشرت اور اخلاق سے متعلق ہیں، اس وقت تک تم مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں۔ قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، وہ مسلمان ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جو نماز پڑھتا ہو، جو روزے رکھتا ہو، بلکہ جو دوسروں کو اپنے زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ سارے تکلیف پہنچا رہے ہیں، پوری قوم کو پہنچا رہے ہیں۔ لہذا خدا کے لیے اپنی موت اور آخرت کو پیش نظر رکھ کر یہ فیصلے کرو کہ آگے ہم رشوت کا کاروبار کریں یا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔